امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں. فرماتے ہیں 80 صفیں ہوں گی تمام انبیاء کرام کی سب کی ملا کر, اکیلے 40 صفیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, بلکہ یہاں تک فرمایا 120 صفیں ہوں گی, 40 اور انبیاء کی ہوگی, اور 80 صفیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی. یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے. کس کے ہوں گے؟ ہمارے آقا کے. ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں, سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے ہیں؟ کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکار غوث اعظم کے ہوئے. اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, صدیق اکبر جیسے, فاروق اعظم جیسے, عثمان غنی جیسی, مولا علی جیسے. یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنی اچھی امت کسی نبی کو نہیں ملی. فرق بتاؤں فرق, ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے, سن لیں صحابہ کی بات. کیا بتا؟ حضرت موسیٰ کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے. توجہ توجہ ہے آپ کی, یہی ہے صحابہ. حضرت موسیٰ اپنے اصحاب سے کہتے چلو لڑیں گے اللہ کے لیے, قرآن شاہد ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو, ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. یہ کون ہے؟ یہ قوم موسیٰ ہے, یہ اصحاب موسیٰ ہے, یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں, اکثر لوگ. لیکن سنو, اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے, لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی. بولو تم کیا کہتے ہو؟ سعد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ, ہم تو آپ کے غلام ہیں. جب تک خون کا ایک قطرہ موجود ہے آمنہ کے لال پر غبار بھی آنے نہیں دے. اور بات اور بات اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والوں یہ بھی سن لو سب مل کر کے. لوگ صحابہ پہ بات کرتے ہیں, صحابہ تو ایسے تھے, ابن کثیر نے تو یہ لکھ دیا اور ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا اور ابن اسیر نے تو یہ لکھ دیا. میں نے کہا صحابہ کیسے تھے ہمیں ابن اسیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ابن کثیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اسیر اور کثیر کو اس وقت اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی, جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں ڈنڈی مارتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے. بتا تیری بات مانے کہ اللہ کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ کلا, یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کلا کا مطلب کیا ہوتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں, قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, اور تمہاری ناراضگی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے؟ یہ صحابہ. سن لو صحابہ, ہم سے فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا, نیند نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے. صحابہ نے ماموں کو قتل کیا نبی کے لیے, چچا کو قتل کیا نبی کے لیے, ماں کو چھوڑا ہے نبی کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی, چھوڑنا آسان ہے, صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے. لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آ سکتے نبی کے لیے اور صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں. صحابہ نے کیا چھوڑا؟ مکہ جیسا شہر جس میں کعبہ ہے, جس میں زمزم ہے, جس میں حتیم ہے, جس میں مقام ابراہیم ہے, اور جس میں صفا مروہ ہے, اللہ کا گھر ہے. نبی نے کہا چھوڑو. صحابہ نے پیٹ کر دی کعبے کی طرف, کوئی نہیں رہا مکے میں. کیوں؟ اے کعبے کا کعبہ, ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ جملے پہ غور کریں, ہمیں کعبے سے کیا لینا؟ کب تک؟ جب تک تو پشت کر دے, جب تک تو پشت کر دے. جب تو نے پشت کر
نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا. اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی, پہلے رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا. کعبہ تو اہم تھا, اہم ہے, اہم رہے گا, لیکن امتحان کی بات تھی. تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے. صحابہ نے بتایا, او جان عالم, اگر تو رخ پھیر لے کعبے سے تو ہم بھی پھیر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا کہ کعبے کا کون ہے اور کعبے کے کعبے کا کون ہے. کعبے والا وہی ہے جو کعبے کے کعبے والا ہے. اصل بات یہی ہے, اصل بات. ورنہ متولی کعبہ تو بن کر بیٹھے تھے نا, وہ کہتے تھے ہم ہیں کعبے کے متولی. قرآن نے کہا کعبے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے, رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے. تو بات دور نہیں نکلے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اندازہ کریں. حضرت طلحہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. توجہ کریں, یہ ان کی قربانی نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا, یہ ان کی قربانی نہیں ہے. فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا. صدیق اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو باپ سمجھ کے چھوڑتا, خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا, نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا. یہ ان کی قربانیاں نہیں ہیں. جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بک بک کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ تو سوچو, ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے, لیکن ایک بات کہوں, جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے, جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نذرانے ملتے ہیں, اسے عظمت ملتی ہے. جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے, پیٹ بھی بھرتا ہے, نذرانے ملتے ہیں. صدیق اکبر نے اس دن فضائل رسالت پڑھے تھے, جن کو نذرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ اکبر, توجہ فرمائیں. اگر نذر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیق اکبر کی نذر سن لے. سب سے پہلا خطیب جس نے عظمت رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر, وہ کوئی اور نہیں ہے, اسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں. آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لیے چھوٹے وہ بھی عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے. لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑی تھی رسول اللہ کی, اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے, چپلوں سے مارا گیا, جوتوں سے, پیروں سے منہ کچلا گیا تھا, اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمرا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. لیکن آپ کو بتاؤں, صدیق بے ہوش ہے, کئی دن تک ہوش آیا, آنکھ کھلی, ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا. اگر انتقال کر جائیں تو ان سے بدلہ لیں گے, ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے. جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا سوال خود کر دیا, پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے؟ اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے. لوگ غصے میں گھر چلے گئے, ہمیں اس کی جان کی پڑی ہے تو کسی اور کے چکر میں ہے. سب گئے لیکن ماں نہیں گئی. ماں ہوتی ہے. ماں بیٹھی نے کہا بیٹا دودھ تو پی لے. کہا ماں جب تک چہرے رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں. اس قربانی کو امت بھول گئی, فراموش کر گئے ان قربانی. آپ بک بک کریں گے, ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لیے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا, جس کو شیطان رستہ دیکھ کر کے رستے سے, جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے. وہ عثمان ذوالنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آئی, ان کے کردار پہ ہم بات کریں گے. بتاؤ نا مسلمانوں, آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو؟ شرابی کو دیتے ہو. شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا, جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا, بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا. جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید المعصومین نے جو 2 مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے, اس عثمان غنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا. اور ایک خاص بات عرض کروں, حضرت صاحب بیٹی دیں
تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں، مستقبل پر حضرت صاحب کی بظاہر کہہ رہا ہوں، بظاہر نظر نہیں ہے، لیکن سید المعصومین کا تو حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حال بھی وہاں بے حال ہے، اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے۔ میرے امام تو یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جب عثمان غنی کو داماد بنایا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ بنایا، تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا، حال بھی دیکھا، مستقبل بھی دیکھا، تب اپنی بیٹی دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لیے منتخب کیا، اور ایک بات اور عرض کروں، صرف دو پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں 40 کے بعد 40 کے 40 ایک کے بعد ایک عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ان پہ ہم بات کریں؟